ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ جس گلی سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. ایک بار کسی سڑک سے گزرے تو واپس آئے, دوبارہ گزرے. لوگوں نے کہا آپ دوبارہ کیوں گزرے, ابھی تو گئے تھے. کہتے میں گزرا تھا, ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں ہر گلی, ہر اسٹیپ میرا, ہر زمین کا ٹکڑا جہاں سے میں گزروں اللہ کے ذکر کا گواہ ہو. اچھا اس کی اپوزٹ ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگ تو زمین کے ان حصوں کو اپنے ذکر کا گواہ کرتے تھے, اب یہاں وہ عبرت حاصل کریں جو زمین کے حصوں کو گناہ پر گواہ کرتے ہیں. آپ ٹریول کر رہے ہیں موٹر سائیکل پر, گاڑی پر, تو جناب گانے سن رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. آپ سوچیں آپ ہر زمین کے ٹکڑے کو گناہ کا گواہ کر رہے ہیں. میں تو اس بات سے میں نے مدنی دعوت اسلامی کے قافلوں کو میں سوچا کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے جو قافلوں میں جاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں نمازیں پڑھ کے زمین کے ٹکڑوں کو گواہ کر رہے ہیں. کہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, کہیں درس ہو رہا ہے, کہیں اجتماع ہو رہا ہے. تو اللہ ایسا ہمیں بنا دے کہ ہم جدھر جائیں. اب میں نے ایک دو جگہ دیکھا, ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب ساتھ تھے, تو ہم کہیں پہنچے, کہتے میں 2 رکعت پڑھ لوں. میں نے کہا پڑھ لیں, لیکن نماز کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو کہہ رہے یار میں ادھر چاہتا ہوں ادھر بھی سجدے کر لوں, اس ملک میں, اس جگہ میں, اس علاقے میں 2 رکعت پڑھ لیتے نا تو یہ جگہ ہماری گواہ بن جائے گی. مجھے بڑا مزہ آیا ان کی بات سن کے. تو ایسا بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اللہ ایسا شوق نصیب فرمائے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑا کمال کا جملہ فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کی ارواح کے سوا, یعنی ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح پیاسی نہ نکلے تو اللہ کو اپنی عادت بنائیں. اچھا یہاں وسوسے بھی آتے ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ مولانا روم نے لکھا کہ ایک شخص تھا, وہ رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, خوب ذکر الہی کر رہا, اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کم بخت تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب آتا ہی نہیں ہے, ادھر سے تو کوئی رپلائی آتا ہی نہیں ہے, یہ کیسا ذکر ہے. اس کو وسوسہ سمجھ آ گیا, کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے, میں اللہ کو اتنے عرصے سے پکار رہا ہوں, کبھی رپلائی تو آیا نہیں. اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. خواب میں اس کو حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہوا. حضرت خضر آئے اور فرماتے ہیں نیک بخت تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہتا حضور میں ذکر کرتا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے جواب ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے مجھے فکر ہے کہ اللہ نے ذکر رد تو نہیں کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا. اے میرے بندے تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 بار لبیک پوشیدہ. یعنی ہم جو ذکر کر رہے ہیں توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ نے اپنا نام لینے کا موقع دیا تو ہم لے رہے ہیں نا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بس ذکر الہی کیے جائیں, اور حدیثوں میں آتا ہے نا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. تو ذکر الہی میں گم ہو کر کریں, اللہ کی یاد میں کریں, اور آپ ذکر کریں تو صحیح, پھر دیکھیں آپ کے ارد گرد نیکیاں کرنا کیسا آسان ہوگا. کیونکہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے جنت میں درخت لگ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے جنت میں درخت لگ رہا ہے, اللہ اکبر کہہ رہا ہے جنت میں درخت لگ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے جنت میں درخت لگ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ کو نبی پاک نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا. تو یہ وظائف جو پڑھ رہا ہے تو اس پر رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں, رحمت کی بارش برس رہی ہے. اب نماز میں بھی دل لگے گا, تلاوت میں بھی دل لگے گا, گناہوں کی عادتیں نکلیں.